وہ اپنے شاندار بنگلے سے مرسیڈیز پر بیٹھ کر نکلا تو اس کی حیثیت ہی اکثر تبدیل ہو چکی تھی۔ 10 منٹ پہلے وہ پستہ قد آدمی سروینٹ کوارٹر کے ایک تنگ اور نیم تاریک کمرے میں تہمد اور بنیان پہنے بیٹھا شیف بنا رہا تھا، لیکن اب وہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے ہاتھ میں اعلیٰ قسم کا سگار تھا۔ ڈرائیور نے تیزی سے لپک کر اس کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ بڑے کروفر کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت اس نے اپنی دستی گھڑی پر خاص طور سے نظر ڈالی۔ اس وقت رات کے 9 بجے کا عمل تھا۔ اس کی آنکھوں پر لائٹ گرے رنگ اور سنہری کمانی والی اینک موجود تھی۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے لاکھوں میں کھیلنے کا عادی رہا ہو۔ اس کے چہرے پر بھی رعب و دبدبا موجود تھا۔ پچھلی نشست پر بیٹھ کر وہ بڑی شان سے سگار کے کش لگا رہا تھا۔ اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے علاوہ ایک دراز قد شخص اور بھی موجود تھا، جو بظاہر پستہ قد والے شخص کا اسسٹنٹ یا سیکرٹری ٹائپ کی کوئی چیز معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی مونچھیں گھنی اور خاصی دراز تھیں، جنہوں نے اسے خاص باروب شخصیت بنا رکھا تھا۔ مرسیڈیز پٹرول پمپ والے موڑ پر پہنچ کر دائنی جانب گھومی۔ اب اس کا رخ صدر کی جانب تھا۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تینوں افراد خاصے محتاط اور سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ اب تک ان کے درمیان کسی قسم کی گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ پھر جب گاڑی ہلال احمر والا موڑ کاٹ کر دائیں جانے والی کشادہ روڈ پر گھومی تو پستہ قد آدمی کی نظریں سڑک کے دونوں جانب بنے ہوئے بنگلوں پر منڈلانے لگیں۔ یہ علاقہ بھی پوری طرح آباد نہیں ہوا تھا۔ شروع میں چند تجارتی دکانوں نے جو رستے کی رونق بڑھا رکھی تھی، لیکن جیسے جیسے فاصلہ بڑھتا جا رہا تھا، آبادی کے آثار کم ہوتے جا رہے تھے۔ پستہ قد والا شخص اب اپنے سیدھے ہاتھ پر بنے ہوئے بنگلوں کو بڑی لاپرواہی سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہیں جو جگہ صبح دکھائی ہے، تم ہمارے اترنے کے بعد گاڑی وہیں لے جا کر پارک کرو گے؟ دراز قد آدمی نے، جس کا نام واجد تھا، پہلی بار ڈرائیور کو مخاطب کیا۔ سیٹی والا سگنل ملتے ہی تم دوبارہ بنگلے کے صدر دروازے تک پہنچنے میں نہایت پھرتی کا مظاہرہ کرو گے۔ دوسری شکل میں تمہارا اور ہمارا کوئی تعلق باقی نہیں ہے۔ مجھے آپ کے اترنے کے کتنی دیر تک سگنل کا انتظار کرنا ہوگا؟ ڈرائیور نے سڑک تک نظریں جماتے ہوئے مدھم آواز میں پوچھا۔ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ۔ ممکن ہے ہم 10 منٹ کے اندر ہی فارغ ہو جائیں۔ آدھے گھنٹے بعد مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تم غیر تعلق ہو کر بنگلے کے سامنے کا ایک چکر لگاؤ گے۔ اگر حالات میں خطرے کی بو محسوس ہو تو تم کلفٹن والی رہائش گاہ کی طرف واپس لوٹ جاؤ گے۔ بصورت دیگر تمہاری گاڑی کے انجن میں کوئی ایسی خرابی پیدا ہو سکتی ہے جس کے بہانے تم بنگلے سے کچھ دور آگے جا کر تھوڑا وقت اور لے سکتے ہو۔ دراز قد والے شخص واجد نے بدستور لاپرواہی سے کہا۔ لیکن آنکھیں کھلی رکھنا، اس بار ناکامی یا پکڑے جانے کی صورت میں معاف کر دینے کا عادی نہیں ہوں۔ جو ایک بار بھی پولیس کی نظر میں آ جائے یا باس کو اس بات پر شبہ ہو جائے تو اس کی موت یقینی ہو جاتی ہے۔ میں جانتا ہوں جناب، ڈرائیور نے تھوک نگلتے ہوئے جواب دیا۔ گاڑی اب بڑی سبک رفتاری سے کشادہ سڑک پر چل رہی تھی۔ مسٹر چینا، ایک لمحے بعد واجد نے گھوم کر پستہ قد والے شخص کو مخاطب کیا۔ باس کا حکم ہے کہ تم بلا وجہ خونریزی کا مظاہرہ کرنے سے دریغ کرو گے، اس لیے خود کو قابو میں رکھنا۔ البتہ ضرورت اور خطرے کی صورت میں ہم فرار ہوتے ہوئے تمام عینی شاہدوں اور شہادتوں کو مٹا دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ پستہ قد شخص نے، جسے چینا کے نام سے مخاطب کیا گیا تھا، کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کے موٹے موٹے ہونٹوں پر ابلنے والی مسکراہٹ ہی اس بات کی غمازی کر رہی تھی کہ وہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی اذیت پسند واقع ہوا ہے۔ اندر ہم دونوں ساتھ چلیں گے، واجد نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا۔ تمہاری حیثیت ایک بڑے تجارت پیشہ شخص کی ہوگی اور میں تمہارے سیکرٹری کا رول ادا کروں گا۔ اور ہاں، ایک بات کا خاص خیال رہے کہ تم وہاں اوغ یا غوں غاں کی کوئی آواز نہیں نکالو گے۔ تمہارا کام صرف ایکشن کرنا ہوگا، کیا سمجھے؟ چینا نے ایک بار پھر کوئی جواب نہیں دیا، صرف بنگلوں کی طرف سے نظر گھما کر واجد کو شفاف نظروں سے دیکھنے پر اکتفا کیا تھا۔ ویسے میرا خیال ہے ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ باس کی فراہم کردہ اطلاع کے مطابق ڈاکٹر نادر 2-3 روز کے لیے اپنی بیگم کے ساتھ بیرون ملک گیا ہوا ہے۔ کسی مریض کی اہم کال پر گھر پر اس کی اکلوتی لڑکی غزالہ بالکل تنہا ہوگی۔ 2-4 ملازم ہوں گے جنہیں قابو کرنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوگی۔ باس کو یقین ہے کہ غزالہ کی واپسی کے لیے پولیس یا قانون کے محافظوں کے پاس جانے کی بجائے ڈاکٹر نادر 50-60 لاکھ کی رقم نہایت شرافت سے چپ چپاتے ادا کر دے گا۔ اس بار چینا نے چونک کر کچھ عجیب نظروں سے واجد کو گھورا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے اسے واجد کے کہے ہوئے جملے پر تعجب ہوا ہو۔ نہیں، اس میں ایسی حرکت کی کوئی بات نہیں، واجد لاپرواہی سے بولا۔
کسی بھی تنظیم کو منظم خطوط پر آگے بڑھانے کے لیے کثیر سرمایہ اور کام کے آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ 50-60 لاکھ کی رقم معمولی تو نہیں ہوتی۔ کام بھی کچھ اتنا زیادہ رسکی نہیں ہے۔ باس کی اطلاع کے مطابق ڈاکٹر نادر بہت ڈرپوک قسم کا آدمی ہے۔ چینا نے اس بار بھی جواب میں کچھ نہیں کہا، گونگوں کی طرح خاموش رہا۔ البتہ اب اس کی عقابی نظریں پھر عالی شان بنگلوں پر منڈلانے لگی تھیں۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے یہی ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ محض لانگ ڈرائیو کے لیے گھر سے نکلا ہو۔ 10 منٹ بعد ہی مرسیڈیز ایک شاندار بنگلے کے گیٹ پر پہنچ کر رکی جس پر ڈاکٹر نادر کا نام تحریر تھا۔ گیٹ پر موجود مسلح چوکیدار بنگلے کے قریب آ گئے۔ واجد نیچے اتر کر چینا کے لیے دروازہ کھول چکا تھا۔ چینا بڑے شاندار انداز میں گاڑی سے برآمد ہو کر پھاٹک کی طرف بڑھا، جس کی دوسری جانب کھڑا مسلح چوکیدار انہیں شناخت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا ڈاکٹر صاحب موجود ہیں؟ واجد نے چوکیدار سے بھاری بھرکم لہجے میں پوچھا۔ ان سے کہو کہ سیٹھ خالق ملنے آئے ہیں۔ خود ڈاکٹر صاحب اور بیگم صاحب دونوں نہیں ہیں، ملک سے باہر گیا ہوا ہے۔ غزالہ بیٹی تو ہوں گی؟ واجد نے خود کو ڈاکٹر نادر کا پرانا واقف کار ظاہر کرتے ہوئے سوال کیا۔ کیا نام بولا تم نے؟ سیٹھ خالق؟ آپ ادھر ہی ٹھہرو، ہم بی بی صاحب سے بات کرتا ہے۔ چوکیدار واپسی کے لیے گھوما، لیکن اسی لمحے ہلکی سی ٹیچ کی آواز ابھری اور چوکیدار کراہتا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ واجد نے بھوکھلا کر دیکھا۔ چینا سائلنسر لگا ہوا ریوالور جیب میں رکھتا ہوا کسی چیتے جیسی پھرتی سے آگے بڑھا۔ گیٹ کھول کر اس نے پلک جھپکتے میں مردہ چوکیدار کو اس کی رائفل سمیت گھسیٹ کر گیٹ پر بنے ہوئے کمرے میں ڈالا اور واجد کی طرف یوں دیکھا جیسے اسے آگے بڑھنے کی دعوت دے رہا ہو۔ باہر کھڑی ہوئی مرسیڈیز تیزی سے فراٹے بھرتی ہوئی آگے نکل گئی۔ سب کچھ اس قدر جلدی اور غیر متوقع طور پر ہوا کہ واجد کو چینا کی اس حرکت پر اعتراض کرنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ چاروں ناچار وہ چینا کے ساتھ بنگلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں انہیں کسی اور کا سامنا نہیں ہوا، باقی ملازم شاید اپنے کوارٹروں میں جا چکے تھے۔ واجد کو غزالہ کے کمرے تک پہنچنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی، اس لیے کہ وہ کئی روز سے گھوم پھر کر ڈاکٹر نادر کی رہائش گاہ کا اچھی طرح جائزہ لے چکا تھا۔ کمرے میں داخل ہونے سے پیشتر چینا نے ایک ریڈی نقاب بڑی مہارت سے اپنے چہرے پر چڑھا لی تھی۔ آہٹ پا کر غزالہ نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا تو وہ انگریزی میگزین اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر قالین پر گر پڑا، جسے وہ بڑی توجہ سے دیکھ رہی تھی۔ تم؟ اس کی آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ خبردار آواز نکالی تو جسم چھلنی ہو جائے گا۔ واجد نے ریوالور کا رخ غزالہ کی طرف کرتے ہوئے کہا، ہمارے کہنے پر عمل کرو گی تو تمہیں زندگی کی ضمانت مل سکتی ہے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ غزالہ نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس وقت گھر پر زیادہ رقم موجود نہیں ہے، البتہ زیورات وغیرہ چاہو تو بڑے شوق سے لے جا سکتے ہو، بلا وجہ کے خون خرابے سے کیا حاصل ہوگا؟ سمجھدار لڑکی ہو، واجد نے بدستور ٹھوس مگر شفاف لہجے میں کہا، لیکن تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہم یہاں ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے نہیں آئے۔ پھر تم کس ارادے سے آئے ہو؟ تمہیں بلا کسی چوں چرا کے ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ تمہاری واپسی تمہاری ڈیڈی کے آنے کے بعد ہوگی، لیکن اس عرصے میں تمہارے ساتھ کوئی ناروا سلوک نہیں کیا جائے گا، ہم تمہیں اس بات کا یقین دلاتے ہیں۔ لیکن ڈیڈ کی واپسی تو 2-3 دن بعد ہوگی، اتنے عرصے تم ہماری مہمان رہو گی۔ مگر تم چاہتے کیا ہو؟ ہم تمہارے ساتھ زبردستی کرنا نہیں چاہتے۔ واجد کا لہجہ سرد ہو گیا۔ اور اطلاعاً عرض ہے کہ ہمارے پاس وقت بھی بہت کم ہے، اگر تم نے ہمارے مشورے پر عمل کرنے سے دریغ کیا تو پھر ہمیں ٹیڑھی انگلی سے گھی نکالنا آتا ہے۔ نہیں، غزالہ نے ہمت کر کے کہا، میں تمہارے ساتھ نہیں چل۔ وہ اپنا جملہ مکمل کرنے سے قاصر رہی۔ چینا جو ٹہلتا ہوا اس کے قریب جا چکا تھا، پلک جھپکتے میں حیرت انگیز پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے منہ پر ہاتھ جما چکا تھا۔ پھر شاید وہ خوف اور دہشت کا ملا جلا احساس ہی تھا جس نے غزالہ کو بے ہوش کر دیا تھا۔ دوسرے لمحے وہ غزالہ کو کسی شکار کی مانند کاندھے پر لادے دروازے کی طرف لپکا۔ واپسی پر ان کی مڈبھیڑ ایک دوسرے ملازم سے ہوئی جس کی موت ہی اسے سامنے لے آئی تھی۔ چینا نے واجد کی کسی ہدایت کی پرواہ کیے بغیر اسے بھی پہلی فرصت میں ٹھکانے لگا دیا تھا۔ 10 منٹ بعد ہی وہ غزالہ کو ساتھ لیے مرسیڈیز میں بیٹھے ملیر کی طرف جا رہے تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی دراز قد واجد نے اپنے چہرے سے وہ جھلی اتار دی جو وہ خاص موقعوں پر استعمال کرتا تھا۔ اب وہ بالکل کلین شیو اور سانولی رنگت کا نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر جھلاہٹ کے تاثرات بھی موجود تھے۔ 20 منٹ کی طویل خاموشی کے بعد اس نے پلٹ کر چینا سے کہا، میرے منع کرنے کے باوجود تم نے
دو آدمیوں کو ٹھکانے لگا دیا ہے جبکہ باس نے خون ریزی سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ چینا نے اس بات کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ اس کی للچائی ہوئی نظریں غزالہ کے خوبصورت وجود پر منڈلا رہی تھیں جو پچھلی سیٹ پر اس کے قریب ہی بے ہوش پڑی تھی۔ اب تم اپنی کسی اور خباثت کا ثبوت نہیں دو گے؟ واجد کے لہجے میں درشتی تھی۔ باس کی حکم عدولی کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کیا جاتا، اور خصوصاً خوبصورت لڑکیوں اور عورتوں کے سلسلے میں وہ بڑے سخت اصولوں کا پابند ہے۔ جواب میں چینا نے گھور کر واجد کو دیکھا، پھر آنکھیں بند کر کے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا دیا اور ٹھنڈی سسکاری بھرنے لگا۔ نازو نے آج بھی اسی سپر سٹور سے خرید و فروخت کی جہاں سے ہمیشہ کرتی تھی۔ سپر سٹور میں کام کرنے والا بیشتر عملہ اس سے بخوبی آشنا تھا۔ وہ روزمرہ کی ضروریات کے علاوہ اپنی میک اپ کا سامان اور مہینے کی اشیاء بھی اسی سٹور سے لیتی تھی۔ گزشتہ 2 سال سے اس کا یہی معمول تھا۔ آج بھی وہ ایک شو کیس کے قریب کھڑی میچنگ کلر کی نیل پالش اور لپسٹک خرید رہی تھی۔ سپر سٹور میں لوگوں کا اچھا خاصا ہجوم تھا، لیکن وہ ان لوگوں کے ہجوم اور ان نگاہوں سے بے نیاز جو اس کی طرف بار بار اٹھ رہی تھیں اپنے شغل میں مصروف تھی کہ اس کے سامنے ایک نیلا لفافہ آ گیا جس پر محض ایک بھنورے کی ابری ہوئی شکل بنی ہوئی تھی۔ نیلے رنگ کا وہ لفافہ دیکھتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اس نے نیل پالش کو رکھ کر آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر وہ لفافہ اٹھا لیا۔ ایک لمحے کو اس نے سوچا کہ دائیں بائیں نظریں گھما کر اس شخصیت کو دیکھنے کی کوشش کرے جس کے ذریعے اسے اکثر و بیشتر اسی قسم کے نیلے لفافے موصول ہوتے رہتے تھے، لیکن چاہنے کے باوجود وہ ایسا کرنے سے قاصر رہی۔ اسے صرف ایک بار فون پر بررائی ہوئی، مگر کرخت آواز میں یہی حکم ملا تھا کہ وہ کبھی نیلے لفافے کو خریدنے کی حماقت میں نہ پڑے، ورنہ اس کا انجام اس کی توقع سے کہیں زیادہ بھیانک اور ہولناک ثابت ہوگا۔ اس کو ابھی تک مطلق اس بات کا علم نہیں ہو سکا تھا کہ وہ پراسرار شخصیت کس کی تھی جو کسی جونک کی طرح اس کی زندگی سے چپک کر رہ گئی تھی۔ وہ مغربی تہذیب کی دلدادہ تھی، کھلی ہواؤں میں آزاد گھومنے پھرنے کی عادی تھی۔ اسی رنگین ماحول کی سحر زدہ روشنیوں کی چمک دمک نے اسے لوٹ کر برباد کر دیا تھا۔ وہ سنبھلنا چاہتی تھی لیکن سنبھل نہ سکی۔ پھر وہ اپنی کمزوریوں اور بدنامی ہی کے ڈر سے اس نیلے لفافے والے کے بنے ہوئے مکڑی کے جال میں بری طرح پھنس کر رہ گئی۔ دوسری شکل میں اسے دھمکی دی گئی کہ اگر اس نے کنارہ کش ہونے کی کوشش کی تو اس کی بربادی کی کہانی کی منہ بولتی تصویریں اور تحریریں اس کے باپ تک بھی پہنچائی جا سکتی ہیں، کہ اگر اس کی حماقت سنگین قسم کی ہوئی تو اسے ہمیشہ کے لیے ٹھکانے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ ان دھمکیوں کے ساتھ ہی اسے خود اپنے کردار کے ان گھناؤنے لمحات کا تصویری ثبوت بھی مل گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر اس دلدل میں پھنستی چلی گئی۔ اسے علم تھا کہ اس کا باپ کمال احمد شہر کے چوٹی کے وکیلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی شہرت کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ وہ کسی بھی مجبور اور مظلوم کو سہارا دینے کی خاطر ہمیشہ اپنی مفت خدمات پیش کرنے کو آمادہ رہتا۔ اس کے علاوہ شہر کے بے شمار رفاہی ادارے اور فلاح و بہبود کی تنظیمیں اسی کے دم سے چل رہی تھیں۔ وہ ان تنظیموں پر بے دریغ پیسہ خرچ کرنے کا عادی تھا۔ عدالت کے بعد اس کا بیشتر وقت رفاہی کاموں میں ہی گزرتا۔ ایسی صورت میں اگر اسے نازو کی آزاد زندگی کا دوسرا تاریک رخ نظر آ جاتا تو یا تو وہ خودکشی کر لیتا یا کوئی ایسا خطرناک قدم بھی اٹھا سکتا تھا جو اس کی زندگی کی باقی ماندہ دن آئینی سلاخوں کے پیچھے گزرنے کا سبب بن سکتے۔ اسے اپنے باپ سے بے پناہ محبت تھی اور اسی محبت کے پیش نظر وہ نیلے لفافے کے احکامات سر انجام دینے پر مجبور تھی۔ انکار کی صورت میں وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی، اور یہ بھی عین ممکن تھا کہ اسے خود اپنے ہاتھوں اپنے گناہوں کے ثبوت کو مٹانے کی خاطر اپنے وجود کو بھی موت کی تاریک اور بھیانک وادیوں میں گم کرنا پڑتا۔ ایک لمحے وہ گنگ سی کھڑی حالات پر غور کرتی رہی، پھر اس نے جلدی سے لفافہ اپنے پرس میں رکھا اور خریدے ہوئے سامان کی ٹرالی کو وہیں چھوڑ کر تیزی سے باہر کی سمت قدم اٹھانے لگی۔ وہ وقت ضائع کیے بغیر اپنی گاڑی تک پہنچنا چاہتی تھی جہاں اس کا موبائل فون موجود تھا۔ خیریت تو ہے بیگم صاحبہ؟ کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے شخص نے انتہائی مہذب اور کاروباری انداز سے اسے مخاطب کیا۔ کیا آج خالی ہاتھ واپسی کا ارادہ ہے؟ ہاں، مجھے ایک بے حد ضروری کام یاد آ گیا ہے، ہو سکتا ہے میں دوبارہ واپس آؤں۔ آپ کا اسٹور ہے محترمہ، اور آپ جیسے کرم فرماؤ کی خدمت کرنا تو ہمارا اولین فرض ہے۔ تھینکس۔ وہ زبردستی مسکرائی اور بیگ کو لاپرواہی سے گھماتی ہوئی تیزی سے پارکنگ لاٹ کی سمت آ گئی جہاں اس کی نیلی رنگ کی ہونڈا سیوک پارک ہوئی تھی۔ اس نے گاڑی میں بیٹھنے میں بڑی عجلت کا ثبوت دیا، پھر دھڑکتے ہوئے دل سے پرس سے نیلے رنگ کا لفافہ نکال کر چیک کیا۔ حسب معمول اندر سے ایک ٹائپ شدہ بے ربط سا پیغام موصول ہوا۔ صدر پوسٹ آفس سے پہلی فرصت میں تار روانہ کر
کرنے کی کوشش کرو، مریض کی حالت نازک ہے۔ وہ الجھ کر رہ گئی۔ اس کا دل چاہا کہ خود اپنی بڑے ہوئے تراشیدہ ناخنوں سے اپنا چہرہ لہولہان کر لے۔ ہمیشہ اسی قسم کی بے سر و پا ہدایتیں ملتی تھیں جن کی وضاحت بعد میں کی جاتی تھی، لیکن ہدایت کے مطابق اسے اس مقام تک پہنچنے میں ہمیشہ جلدی کا مظاہرہ کرنا پڑتا تھا جس کا ذکر ٹائپ شدہ پیغام میں موجود ہوتا۔ نازو نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کر کے ریورس کی، پھر اسٹیئرنگ کاٹتے ہوئے اسے بڑی مہارت سے کھلی سڑک پر لے آئی اور اس کا رخ صدر کی جانب موڑ دیا۔ وہ ابھی اس بے سر و پا پیغام کا مفہوم سمجھنے میں ذہنی جمناسٹک میں مصروف تھی کہ موبائل فون پر جھینگر کی آواز جیسی گھنٹی بجنی شروع ہو گئی۔ نازو نے دھڑکتے دل سے ریسیور کو الٹے ہاتھ سے اٹھا کر کانوں پر لگایا۔ ہیلو، اس نے مردہ سی آواز میں کہا۔ بیبی، ہمیں خوشی ہے کہ تم اب تک بہت اچھی جا رہی ہو۔ آئندہ بھی اسی فرما برداری کا مظاہرہ کرتی رہنا، ورنہ وہ تمہاری تباہی کا آغاز ہی ثابت ہوگا۔ جب تک تم میری نگاہوں سے اوجھل ہو تمہارا حکم چلتا رہے گا، لیکن ایک بار سامنے آنے کے بعد شاید تمہارا مقصد ادھورا رہ جائے۔ اس نے سنجیدگی اور جلاہٹ سے جواب دیا۔ نازو نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہیں، تمہاری یہ حسرت تمہارے ساتھ ہی دفن ہو جائے گی، حسب دستور بھرائی ہوئی آواز میں جواب ملا۔ دوسری جانب سے بولنے والا جان بوجھ کر مگر بڑی خوش اسلوبی سے اپنی اصلی آواز کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نیلے لفافے پر موصول ہونے والے پیغام کا مقصد بیان کرو، نازو نے روکھی آواز میں پوچھا۔ میں آج تمہیں اپنی زندگی کا ایک نیا رخ دکھانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ تمہیں بھی اسی قسم کے خطرناک کام سر انجام دینے پڑیں۔ کام کی نوعیت کیا ہوگی؟ وقت کم ہے بیبی، تم صدر پہنچ کر اس کام سے واقف ہو جاؤ گی، لیکن صدر پوسٹ آفس سے آگے جا کر اپنی گاڑی بائیں ہاتھ کو موڑنے کی حماقت نہ کرنا، ورنہ شاید تم بھی لپیٹ میں آ جاؤ، اور میں کسی کو زندگی کی ضمانت دینے کا عادی نہیں ہوں۔ غلطی کرنے والے اور چالاکی دکھانے والے کو اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہونا پڑے گا۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ نازو نے بمشکل اپنے خون کی گردش پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں ایک معقول معاوضہ ادا کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے تمہارے چنگل سے گلو خلاصی حاصل کر لوں؟ مجھے تمہاری تیزی اور تراری پسند ہے بیبی، بہت جلد تم سے بھی کوئی اہم کام لیا جا سکتا ہے۔ نیلے لفافوں پر بھنوروں کی تصویر کا مقصد کیا ہے؟ فی الحال صدر پہنچنے کی کوشش کرو اور میری تاکید پر سختی سے عمل کرنے کا خیال رکھنا، دوسری جانب سے سرد لہجے میں جواب ملا۔ پھر وہ ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی۔ دوسری جانب سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ نازو نے دل ملا کر ریسیور کو دوسرے سیٹ پر ڈال دیا اور گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ ریگل چوک سے پہلے والے چوک سے گاڑی کو بائیں جانب موڑتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ صدر پوسٹ آفس کے سامنے اس وقت بھی لوگوں کا ہجوم ٹھاٹھے مارتا نظر آ رہا تھا۔ وہ پوری طرح محتاط تھی۔ دوسرے چرستے سے اسے بائیں جانب گھومنے سے منع کیا گیا تھا۔ ایسی صورت میں اسے یا تو سیدھا جانا تھا یا دائیں ہاتھ کو مڑنا تھا۔ ابھی وہ یہ فیصلہ کر ہی رہی تھی کہ جیسے قیامت آ گئی۔ کہیں قریب ہی ہونے والا دھماکہ اس قدر ہولناک اور تباہکن تھا کہ زمین تک لرز اٹھی تھی۔ اس کی گاڑی کا پچھلا شیشہ بھی چکنا چور ہو گیا، باقی شیشے بھی ہل گئے۔ فضا میں ابھرنے والے سیاہ دھوئیں کے بادل تیزی سے اپنے حجم بڑھا رہے تھے۔ ہجوم میں بھگدڑ مچ گئی۔ مرد، عورتیں اور معصوم بچے چیختے چلاتے اپنی زندگی بچانے کی خاطر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ چیخوں پکار، آہوں اور سسکیوں کے سبب کان پڑی آواز بھی نہیں سنائی دے رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے نازو کا نازک اور نرم ہاتھ بھی اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط نہ رکھ سکا، لیکن پھر اس نے بکھرے ہوئے ذہن کو سمیٹنے میں بھی دیر نہیں لگائی۔ لوگوں کے ہجوم میں گاڑی چلانا ناممکن ہی تھا، اس لیے وہ اس کی پرواہ کیے بغیر انجن بند کر کے تیزی سے باہر لپکی، پھر حادثے کی مخالف سمت میں دوڑنے لگی۔ ہر طرف قیامت کا سما تھا۔ دھوئیں کے سیاہ بادلوں نے دن کے اجالے کو بھی رات کی تاریکی میں بدل دیا تھا، اور اس گھٹن آمیز اندھیرے میں موت اور زندگی کا بھیانک رقص جاری تھا۔